پڑھو گے چہرے میں نور ہوگا، نماز پڑھو گے وہ نور آپ کے دل میں اترے گا، نماز پڑھو گے تو نور آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوگا، نماز پڑھو گے تو نور آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوگا، نماز پڑھو گے تو آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، نماز پڑھو گے تو آپ کے گھر سے وبا دور ہوگی، نماز پڑھو گے تو آپ کے گھر سے مصیبت دور ہوگی، نماز پڑھو گے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، نماز پڑھو گے رسول اللہ راضی ہو جائے گے، نماز پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور محبت سے اب بتاؤ، جب نماز پڑھو گے رسول اللہ راضی، اللہ راضی، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے بولو وہ بندہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ بتاؤ نا، ہوگا کہ نہیں؟ اس بندے کی دنیا کامیاب ہوگی کہ نہیں؟ اس بندے کی آخرت کامیاب ہوگی کہ نہیں؟ اس بندے کا میدان محشر میں بیڑا پار ہوگا کہ نہیں؟ اس بندے کو جنت کی سند ملے گی کہ نہیں؟ دوستو، اگر آج کے جلسے میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز میں ہمارا سر جھکے گا، اگر آپ دل سے نمازی بن گئے تو اللہ کی قسم اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ بے نمازی رہو، آپ کے گھر میں آپ کی ماں بہنیں بے نمازی رہے، لاکھ جلسے کراؤ آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہے، لاکھ نیازیں کراؤ آپ کی نیازیں کامیاب نہیں، لاکھ مزاروں پہ جاؤ آپ کا جانا کامیابی نہیں، لاکھ پیروں کے ہاتھ چومو آپ کا ہاتھ چومنا کامیابی نہیں، آپ نمازی نہ بنو اور مسجد کو سونا اور چاندی کا بنا دو، کامیابی نہیں۔ مسجد جھوپڑی کی رہے مگر آپ نمازی بنو، آپ کا بھائی نمازی بنے، آپ کا بیٹا نمازی بنے، آپ کی بیوی نمازی بنے، آپ کی بہنہ نمازی بنے، آپ کی بیٹی نمازی بنے، تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے آپ بھی کامیاب، آپ کے گھر والے بھی کامیاب۔ زور سے بولو، بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بے نمازی سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، بے نمازی سے صحابہ ناراض ہوتے ہیں، بے نمازی سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، بے نمازی سے اللہ کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، بے نمازی پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ بے نمازی جس آنگن میں جس گھر میں جھانک لے نظر پڑ جائے، بے نمازی کی نظر کی نحوست اس گھر میں پڑ جاتی۔ اس لیے کوشش کرو جو تمہارا مین گیٹ ہو نا گھر کے اندر کا، اس میں پردہ ڈال کے رکھو۔ کیا کر کے رکھو؟ پردہ ڈال کے رکھو۔ جہاں پردہ کا پردہ ہے، حجاب ہے، وہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ بے نمازی کی ڈائریکٹ نظر آپ کے گھر میں نہیں پڑے گی، اور جب گھر میں بے نمازی کی نظر نہیں پڑے گی تو آپ کا گھر اور گھر والے بے نمازی کی نحوست سے بچے رہیں گے۔ بے نمازی سے زمین کانپتی ہے، بے نمازی سے آسمان کانپتا ہے، بے نمازی سے فرشتے کا ناراض ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پیرے پیرا میرے میرا غوث جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ المولانی، جنہیں آپ بڑے پیر کہتے ہیں، سرکار بغداد کہتے ہیں، جسے قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، جنہیں قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، فرد الاقطاب کہا جاتا ہے، وہ فرما کے دیکھو کہ بے نمازی سے غوث پاک کو بڑے پیر کو کتنی تکلیف تھی، بے نمازی سے بڑے پیر کتنے ناراض تھے۔ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ اللہ اکبر۔ اے بے نمازیوں، مسجد سے دور رہنے والوں، غوث کی 11ویں کرنے والوں، 11ویں شریف میں جلسہ کرتے ہو، اچھی بات ہے، میلاد کرتے ہو، اچھی بات ہے، دیگے چڑھاتے ہو، اچھی بات ہے، میری ماں بہنوں تم لوگ نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کرتے ہو، اچھی بات، غوث کی 11ویں کرو، اچھی بات، خواجہ کی چھٹی کرو، اچھی بات، مخدوم جہان کا فاتحہ کراؤ، اچھی بات، اعلیٰ حضرت کی نیاز کراؤ، اچھی بات، کسی بھی بزرگ کسی بھی ولی کو یاد کرو، اچھی بات،
لیکن لاکھ نیازیں کرواؤ، لاکھ دیگے چڑھاؤ، اگر بے نمازی ہو تو ویسے فرماتے ہیں مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ذرا سوچو مسلمانوں کہ جس غوث کا نام لے کر آپ جیتے ہو، وہی غوث اگر تمہیں دیکھ کر منہ پھیر لے، وہی غوث اگر تم سے ناراض ہو جائے کہ تم کہاں پہ رہو گے؟ غوث پاک کو راضی کرنا ہے تو غوث پاک تمہاری دیگوں سے راضی نہیں ہوں گے، غوث پاک صرف نیاز سے راضی نہیں ہوں گے، غوث پاک صرف پیاری شریف سے راضی نہیں ہوں گے۔ پہلے نمازی بنو، زور سے بولو، کیا بنو؟